اس بجٹ کو بناتے وقت ہم نے جس بات کو سامنے رکھا تو وہ تھی کہ اپنے ٹیکس بیس کو زیادہ سے زیادہ کیسے بڑھایا جائے۔ یہ کہنا تھا پاکستان کے فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب کا۔ مطلب بجٹ بناتے وقت اس بات کو سامنے نہیں رکھا گیا کہ عوام کی ترقی ہوگی بھی یا نہیں، یہاں کی ایگریکلچر اور انڈسٹری آگے بڑھ بھی پائے گی یا نہیں، قرضوں کی ادائیگی ممکن ہو بھی سکے گی یا نہیں۔ ان باتوں کی بجائے کس بات کو سامنے رکھ کے یہ بجٹ بنایا گیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکس کیسے لگا سکتے ہیں، کیسے پہلے سے پسی ہوئی عوام پہ مزید بوجھ لاد سکتے ہیں۔ ٹیکس لگانے کے ساتھ اس بجٹ میں مزید کیا کیا ہوا، چلیے جانتے ہیں۔ لیٹس ڈائیو ان۔ 12 جون 2024 پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب 67.76 بلین ڈالرز جو کہ 18,877 بلین پاکستانی روپے بنتے ہیں بجٹ پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بجٹ بھی پچھلے بجٹس کی طرح ایک ڈیفیسٹ بجٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری گورنمنٹس کے ایکسپنسز اس کی انکم سے زیادہ ہیں، اس لیے پاکستان کو اس ڈفرنس کو پورا کرنے کے لیے پھر سے لون سے کام چلانا پڑے گا۔ اس سال کا فسکل ڈیفیسٹ تقریباً 7,283 بلین روپے بنتا ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ کو کیونکہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اس طرح گورنمنٹ اس سال کے فسکل ڈیفیسٹ کو جی ڈی پی کے 5.9% تک محدود رکھنا چاہتی ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے حکومت اپنے خرچے کم کرتی ہے، جبکہ اپنی انکم یا ریونیو کو بڑھاتی ہے، جس کا مطلب کہ حکومت ایسی جگہوں پہ پیسہ لگائے جہاں سے زیادہ ریونیو آنے کے چانسز ہوں، زیادہ جابز کریٹ ہو پائیں، اس کے ساتھ ٹیکس سے بھی ہیلپ لی جا سکے، لیکن ان پہ نہیں کہ جو آلریڈی اتنے ٹیکسز دے رہے ہیں، بلکہ ان پہ جو کہ ٹیکسز سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اس بجٹ میں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ خاص سٹیپ دیکھنے کو نہیں ملا۔ پھر سے سارا بوجھ پاکستان کی سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا گیا۔ ریٹائرڈ افراد کی پینشن پہ کچھ سخت پالیسیز لانے کی بات کی گئی اور 1 سے 16 اسکیل تک خالی سیٹس کو ختم کرنے پر بھی غور کیا گیا، جس سے سرکار کے مطابق 45 بلین سالانہ کی بچت ہو پائے گی۔ اس کے ساتھ گورنمنٹ کے اداروں جن میں پی آئی اے، فرسٹ وومن بینک اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن وغیرہ شامل ہیں، ان کی پرائیویٹائزیشن پہ بات کی گئی، جس سے سرکار کو کچھ بلین روپے کی ہیلپ مل جائے گی۔ اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی رائٹ سائزنگ، بزنس اور ایکسپورٹ کو بہتر کرنے اور گڈز اینڈ سروسز میں ای پروکیورمنٹ کا سسٹم بنانے پہ بھی بات کی گئی۔ اس سب کے ساتھ فائنانس منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ ڈٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا۔ اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ کہ گورنمنٹ کا بزنس اور مارکیٹس پہ کم سے کم انفلوئنس ہونا چاہیے، جس سے مارکیٹ میں مختلف بزنسز اپنے انٹرسٹ اور پروفٹس کے مطابق کام کر سکیں، جس سے فورن اور لوکل انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو پائے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ایسا کرنے سے وہ رزلٹس آ پائیں گے جو کہ فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے؟ اب بڑھتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب، جس میں ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے کس شعبے کو کتنا بجٹ دیا۔ بجٹ کا سب سے بڑا چنک انٹرسٹ کی پیمنٹس کے لیے رکھا گیا۔ ٹوٹل بجٹ 18,877 بلین روپے ہے، جس میں سے 9,775 بلین روپے انٹرسٹ پیمنٹس میں جائیں گے، یعنی آدھا بجٹ لون کے اوپر انٹرسٹ میں چلا جائے گا۔ پچھلے بجٹ میں ٹوٹل 14,460 بلین روپے میں سے 7,303 بلین انٹرسٹ پیمنٹس میں خرچ ہوئے تھے۔ 2,122 بلین روپے ڈیفنس افیئرز کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ پچھلے سال بجٹ میں 1,804 بلین روپے ڈیفنس کے لیے رکھے گئے تھے۔ پی ایس ڈی پی یعنی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے کل ملا کے 3,792 بلین روپے رکھے گئے ہیں، جن میں سے 1,400 بلین فیڈرل پی ایس ڈی پی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس میں سے 83% پہلے سے جاری پروجیکٹس کے لیے، جبکہ 17% نئے پروجیکٹس کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ ایجوکیشن کا سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس پہ ہونے والے خرچ سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ملک تعلیم کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اس بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے صرف 93 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔ حیرانی تو آپ کو یہ سن کے ہوگی کہ پچھلے سال کا بجٹ اس دفعہ سے زیادہ تھا،
جی ہاں، پچھلے سال ایجوکیشن کے لیے 97 بلین روپے رکھے گئے تھے۔ BISP یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس میں لوگوں کی فری مالی ہیلپ کی جاتی ہے، اس کے لیے 593 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔ پینشن کے لیے 1014 بلین، بجلی گیس وغیرہ کی سبسڈیز کے لیے 1363 بلین اور سول سیکٹر کے لیے 839 بلین کی رقم رکھی گئی ہے۔ ایگریکلچر اور انڈسٹری کے لیے کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملا جس سے ہمارے یہ بڑے سیکٹرز گرو ہو سکیں۔ اس کے ساتھ اس سال کا اکنامک گروتھ ٹارگٹ صرف 3.6% رکھا گیا ہے، جو کہ پچھلے سال 3.5% تھا، جبکہ انفلیشن کو 12% تک رکھنے کا پلان کیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آخری سوال کی طرف کہ گورنمنٹ آخر یہ پیسہ کہاں سے کمائے گی۔ تو اس سال گورنمنٹ نے 13,000 بلین روپے کا ٹیکس ٹارگٹ رکھا ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 40% زیادہ ہے۔ گورنمنٹ اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے 48% ڈائریکٹ ٹیکس میں اضافہ کرے گی، جبکہ انڈائریکٹ ٹیکس کو 35% بڑھا دیا جائے گا، جبکہ نان ٹیکس ریونیوز، جس میں پیٹرولیم لیویز بھی شامل ہیں، اس میں 64% تک اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ ٹیکسٹائل، لیدر پروڈکٹس اور موبائل فونز پہ سیلز ٹیکس کو 18% تک بڑھایا جائے گا۔ جن جگہوں پہ ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے وہاں پہ ریئل اسٹیٹ بھی شامل ہے۔ بات کریں اگر سیلریڈ کلاس کی تو ان پہ انکم ٹیکس کو بھی بڑھایا جائے گا۔ 50,000 منتھلی تنخواہ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، جبکہ اس سے اوپر ٹیکس کو 2.5% سے 5% تک کر دیا گیا ہے، اور جوں یہ پے بڑھتی جائے گی یہ ٹیکس بھی مزید بڑھتا جائے گا۔ آپ یہ ٹیکس لسٹ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس بجٹ میں اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسی معاملے میں فائلر اور نان فائلر کی بحث بھی چلی ہوئی ہے۔ بجٹ نمبر سے ہٹ کے اگر ہم پاکستان کی سوسائٹی کا انالیسس کریں تو مشکلات مزید بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ اگر تنخواہیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی اور ٹیکس بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ بیسک ہیومن نیڈز پوری کرنے کے لیے یہاں کا عام انسان پوری زندگی لگا رہتا ہے، وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ بھی نہیں پاتا۔ آخر میں سب کانٹیننٹ کے مشہور اسکالر شاہ ولی اللہ دہلوی کی بات کوٹ کرنا چاہوں گا۔ وہ اپنی ایک کتاب حجت اللہ البالغہ میں سوسائٹی کے تباہ ہونے کا انالیسس کرتے ہیں کہ جب کسی اکانومی پہ کوئی ایلیٹ قبضہ کر لے اور تمام ریسورسز یہ صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے تو وہ اکانومی تباہ ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر عوام پہ ٹیکسز بڑھا دیے جاتے ہیں اور عوام اس سسٹم میں گدھے اور بیلوں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے بنے رہیے۔